اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ کہنا چاہتا ہوں وہ ہے روح اللہ، اللہ کی روح۔ اللہ کی روح کیا ہے، یہ انسان میں کیسی ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یہ ہم جاننے کی کچھ قرآن کی آیتیں ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک پیپر دیا ہے، اس کے اوپر قریب میں سمجھتا ہوں 26 میں کتنی آیتیں مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، 18 ہے، ہاں 18 آیتیں ہیں جن کو بیس بنایا گیا پورے استدلال کا، جن کو بیس بنایا گیا پورے استدلال کا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روح، تو آپ کے ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایک چیز ہے جو موت کے ٹائم اس کا فرشتہ آ کے اس کو نکالتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرشتہ روح قبض کر رہا ہے، اور پھر یہ روح نکل کے وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور روح کی جمع آتی ہے کیا، اربع، اور وہ ادھر رہتے ہیں پھر ادھر رہتے ہیں، پھر وہ ایک دن حساب کا دن آئے گا جن کو جب سب جمع کیا جائے گا۔ یہ اسٹوریز کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اس کا قرآن سے ایک کوڑی کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیر از ناٹ اے سنگل مینشن اباؤٹ آل دیس کانسیپٹس ان قرآن۔ اب یہ ہندو میتھولوجی میں ضرور ہے کہ آتما جو ہے اپنی باڈی بدلتے رہتی ہے اور آتما مرتی نہیں ہے، وہی کانسیپٹ ہمارے پاس دے دیا گیا ہے کہ روح کو موت نہیں آتی ہے، جسم کو موت آتی ہے، اور وہ پھر نکل کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور پھر فلانا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، روح عربی میں بھی کہتے ہیں اور روح اردو میں بھی کہتے ہیں۔ یہ روح لفظ جو ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ جب آپ اردو میں سن رہے ہیں تو آپ اردو میں روح بولتے ہیں، کیا اللہ فرشتہ جو ہے روح قبض کر لیا اس کی۔ تو روح کے ایک معنی تو ہم لوگ لیتے ہیں جس کو سول کہتے ہیں، اس سینس میں عام، جس کو ہم لوگ کہیں گے کہ جو معروف طور کے اوپر جو سماج میں ایکسیپٹڈ ہے، اس کو ایک سول کی حیثیت دی گئی، سول۔ اور قرآن کے اندر بھی دیکھتے ہیں کئی جگہ کے اوپر اس کو سول کے نام سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی سول، دیر از نو سول، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اور روح کے ایک معنی ہے جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کچھ بول رہا ہوں، آپ لوگ سارے لوگ اپنا کان میری طرف لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ میں تو آپ سے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حبیب بھائی جو کہہ رہے ہیں اس کی روح کیا ہے، اس کا ایسنس کیا ہے، اس بات میں سینس کیا ہے۔ قرآن ایگزیکٹلی اسی ٹرم کے اندر روح کو استعمال کرتا ہے، سینس اور ایسنس کے سینس کے اندر استعمال کرتا ہے روح۔ اب جیسے میں کہہ رہا ہوں تو آپ میری بات سن رہے ہیں، پیپر بھی لے کے دیکھ رہے ہیں، اور ٹاک بھی یہی موضوع سے چل رہی ہے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی 2 منٹ سے 5 منٹ سے بولا جا رہا ہے، آخر اس کی بات میں سینس کیا ہے، اس کی بات کا ایسنس کیا ہے، اس کی بات میں روح کیا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ بھی بولتے دیکھو یار یہ سب اتنی باتیں چھوڑو، بات کی روح کو پکڑ لو، بات کا جو مین مدعا ہے، مین سینس ہے، اس کو پکڑو۔ بچوں کو بھی سمجھانے کے لیے ہم لوگ بولتے ہیں اس کو۔ تو قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو روح اسی سینس کے اندر استعمال ہوا ہے جس کو بولتے ہیں سینس اور ایسنس، جس کو انگریزی میں کہیں گے اسپرٹ۔ کسی بھی چیز کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے، اسپورٹنگ اسپرٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر، بتا دینا اسپورٹنگ اسپرٹ ہونی چاہیے۔
یعنی اسپورٹس کا سینس ہونا چاہیے آپ کے، یعنی آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں ایک اچھا ایتھلیٹک بنوں، یا میں ایک اچھا رنر بنوں، یا ایک اچھا ٹیبل ٹینس کا پلیئر بنوں، جو بھی. تو اسی سینس کے اندر قرآن لے رہا ہے. اور یہ روح ایک ایسا موضوع رہا ہے کہ انسانیت میں ہمیشہ سبجیکٹ آف کوشچن رہا ہے ہر دور میں، ایون نبی کے دور میں بھی یہ کوشچن تھا. تو اب ہم لوگ ہماری پہلی آیت پہ آتے ہیں، جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 85 نمبر کی آیت ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85. اس میں لوگ سوال کر رہے ہیں پروفٹ سے کہ روح کیا ہے. وہی ابھی ہمارا سوال بھی ہے، اس زمانے میں بھی سوال تھا، ہر نبی کے زمانے میں سوال رہا ہے. کیونکہ مذہبی علماء جتنے بھی گھماتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو لے کے گھماتے ہیں کہ آتما کی شانتی کے لیے جو ہے تم یگن کراؤ. سمجھے آپ؟ تو 25,000 آئیں گے کہاں سے جب تک یگن نہیں کرائیں گے؟ کیا پنڈت جی بیٹھے ہوئے دیکھیے وہ مانیں گے میری بات کو؟ ہاں، کیا پنڈت جی یگن کرواتے تھے نہیں کرواتے تھے؟ پھر ہاں اس کی آتما کو شانتی ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کنویں کھدواؤ، اچھی چیزیں کھدوائیے، میں تو اس کو روکوں گا نہیں، میں تو بولوں گا کہ کھدائیے، انسانیت کے کام میں آ رہی ہے کم سے کم. ہاں، تو ہر زمانے میں یہ موضوع رہا لوگوں کی انزیکیٹیونیس کا اور کیوریاسٹی کا کہ وہ لوگ جانیں کہ آخر یہ روح کیا ہے. تو یہ سوال کر رہے ہیں 17 نمبر کے سورے کی آیت نمبر 85 میں، کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ روح کیا ہے. تو خدا رسول کو کہہ رہا ہے کہہ دے ان سے کہ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے. امر کے معنی ہوتا ہے کمانڈ. دس از دا کمانڈ آف گاڈ. صرف ایک کوشچن تھا، روح کیا ہے؟ سمپل آنسر ہے کہ یہ اللہ کا کمانڈ ہے. نو فردر آنسر از بین گیون. تو روح دراصل اللہ کا کمانڈ ہے، حکم اللہ ہے، یعنی امر اللہ ہے. اور پھر اللہ آگے وضاحت کر رہا ہے آیت نمبر 86 اور 87 کے اندر، اس کا جو علم ہے، یعنی اس کمانڈ کا جو علم ہے کہ اللہ کا رائٹ کمانڈ کیا ہے، بہت ہی قلیل لوگوں کو ہے، بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. ویری فیو آف دیم نو. اب میں یہاں ایک سادہ سا کوشچن ایز اے مسلم بردرز آئی ول پٹ اٹ. آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ 24 آورس جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہے. کوئی سیکنڈ گھڑی کی ایسی نہیں ہے جہاں پر کہ ورلڈ کے اندر کہیں نہ کہیں اس کتاب کو لے کر تلاوت نہ ہو رہی ہے. ٹھیک، اب آپ بتائیے اس کو پڑھ بہت رہے ہیں، ریپیٹ بہت کر رہے ہیں، اس کی جو روح ہے وہ کتنوں کو ملی ہوئی ہے؟ ایون ٹوڈے بھی وہی پوزیشن ہے کہ اس کا علم بڑے قلیل لوگوں کے پاس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہی قلیل لوگ ہیں جو اللہ کے اس کمانڈ کو جانتے ہیں کہ ایکچوئل کیا ہے. بہت ہی قلیل. یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے، آج بھی ہمارے پاس میں ہے. آپ ایک رمضان کے اندر کئی لاکھ تو نہیں، کئی ہزار تو ہوں گی میرے خیال سے. کیا ہے حاجی صاحب، پورے آل اوور انڈیا اگر نکالیں گے تو کئی ہزار قرآن تو ختم ہوتی ہوگی، لاکھوں کے اندر ہوتی ہے. ہاں، قرآن کو ہی ختم کر رہا ہے اس کے اندر بس. لیکن ہو کیا رہا ہے اس کے اندر؟ اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو روح ہے، وہ سینس جو قرآن کا ہے، وہ بہت ہی قلیل لوگ ہیں جس کو سمجھ پا رہے ہیں. بے سمجھی کے جو ہے چلی جا رہی ہے. یہ بات کہی گئی ہے اس کے اندر، کس کے اندر؟ بنی اسرائیل کے اندر 17 سورہ 85 to 87 میں. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ سورہ نمبر 38 ہے، سواد ہے. اس کی آیت نمبر 71 to 78 کے اندر ایک بات کہی گئی ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ آدم کی خلقت ہوئی.
اللہ نے ایک منصوبے کا اعلان کیا کہ میں ایک آدم کو بناؤں گا، اور جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں جب اپنی پھونک دوں روح، تو پھر فرشتوں کو آرڈر دیا کہ تم سب جنے اس میں سجدہ کرنا۔ تو خدا نے اس کو بنایا، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے گھمنڈ دکھایا، ایروگنسی دکھائی، اس نے کبر کیا تھا، اور کبر میں یہ بولا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ تین کا بنا ہوا ہے، میرے کو سوٹ نہیں کرتا اس کو سجدہ کرنا۔ یہ اس کا کبر تھا اس میں۔ اب صاحب یہاں ایک بڑا سا کانٹرڈکشن کوسچن آ رہا ہے، سجدہ کس کے لیے؟ خدا کے لیے کہ انسان کے لیے؟ خدا کے لیے۔ یہاں تو آیت کہہ رہی ہے کہ جب میں اس کو بنا لوں تو آدم کو تم سجدہ کرنا۔ جب میں اس کو بنا لوں تو سارے فرشتوں کو جو حکم ہوا کہ سجدہ بشر کو کرو، اور خدا بولتا لا شریک اللہ، میرے علاوہ تم کسی کے سامنے جھکنا نہیں، خود حکم دے رہا ہے کہ تم انسان کے سامنے سجدہ کرو۔ تو اب لوگ جو انسانوں کے سامنے جھک رہے ہیں، مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہیں، تو کیا گناہ کر رہے ہیں؟ خدا خود کہہ رہا ہے۔ تو ایک صاحب مجھ سے ملے تھے، وہ بولے کہ ابھی بھائی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، لیکن خود ہی کہہ رہا ہے کہ آپ بشر کو سجدہ کرو۔ دیکھیے یہ وہ کبر ہے جو انسان کرتا ہے یہاں پر۔ اس آیت کو تمام مترجم اور تمام مفسر آدم پہ لا کے روک دیتے ہیں اس کو۔ یہ حکم جو تھا کہ میں جب اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں جب پھونک دوں اپنی روح، جب میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، تو پھر تم اس کو سجدہ کرنا۔ مٹی کے بنے ہوئے انسان پہ سجدہ نہیں کروا رہا ہے، وہ سجدہ کروا رہا ہے اپنی روح کو جو انسان میں ہے، اس کی، انسان کو نہیں۔ انسان میں جو خدا کی روح ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو سجدہ کروا رہا ہے۔ گویا کہ خدا خود اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے ادھر، نہ کہ بشر کو سجدہ کروا رہا ہے۔ صاحب آپ لوگ پوائنٹ کلیئر ہوا آپ کو؟ یہ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم خالی بشر بناؤں گا اور بشر کو سجدہ کرو، نہیں کہا گیا۔ بشر بناؤں گا، بشر کو ٹھیک ٹھاک کروں گا، اور اس میں جب میں پھونک دوں اپنی روح، اور میں جب پھونک دوں اپنی روح، اس کے بعد تم اس کو سجدہ کرو۔ تو ملائکہ جو جھک رہے ہیں وہ مٹی کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں، وہ مٹی کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں، وہ امر خدا کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ جھک رہے ہیں خدا کی روح کے سامنے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے خدا کی روح کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں خدا کو لے کر، جب میں خدا کہہ رہا ہوں تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں۔ omnipotent, all present, the mighty, the almighty, who has created the earth and heavens, who causes the life and the death، سارے تصور آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں، بالکل درست تصور آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی روح ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے، یعنی اس کے تمام کمانڈ جو قرآن کے اندر موجود ہے، وہ سارے کمانڈ آپ کی فطرت کے اندر اس نے رکھے، تبھی آپ اس کو سمجھ سکیں گے، ورنہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ آپ کو اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، خدا جیسا لفظ کہہ رہا ہوں تو سمجھ رہے ہیں آپ اس کو، ہاں؟ تو کیوں سمجھ رہے ہیں ہم؟ یہ ہے وہ امر خدا جو اس نے انسان کے اندر پھونکا ہے۔ یعنی کہ قرآن جب آپ بات کرے گی آپ سے، تو قرآن کا جو ڈسکورس ہے وہ آلریڈی آپ کے اندر موجود ہے، آپ کی فطرت میں موجود ہے۔ دیٹ از آل دیر ان یور فطرت۔ نبی دائی آ کے کر کیا رہے ہیں؟ اس کی انویلنگ کر رہے ہیں، اسی ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی فطرت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یعنی جس میں سے آپ کو سینس نہیں ملا ہوا تھا، سینس تھا آپ کا نہیں لیکن سینس ملا ہوا نہیں تھا، اس کو اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن۔ کس کی حفاظت کر رہا ہے اللہ؟ نہیں،
نہ قرآن کی کر رہا ہے، نہ کلام کی کر رہا ہے، اس کے ذکر کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی یاد دہانی کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے 15 نمبر کا سورہ آیت نمبر 9 کے اندر کہا گیا کہ ہم نے ہمارے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں ریمائنڈر کے۔ یہ ریمائنڈر تمہاری انسانیت میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ کی روح جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کنڈیشن ہو جاتے ہیں، ہماری فالس پروگرامنگ ہو جاتی ہے، دوسری چیزوں سے متاثر ہو کر ہم ازمز کو لے لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو جو یہ سچائی جو انسان کی فطرت کے اندر سے پہلے موجود ہے، اس سچائی کو ہم کھو دیتے ہیں، اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ اس کو نبی آ کر دراصل اسی سچائی کو انویل کرتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ حبیب بھائی فلسفی کی بات کر رہے ہیں، نہیں، میں قرآن بات کر رہا ہوں، میں قرآن میں سے بات کر رہا ہوں۔ سورہ روم آیت نمبر 30 نمبر کا سورہ آیت نمبر 30، اللہ کہتا ہے کہ مت بدلنا میری بنائی ہوئی فطرت کو، اللہ کی فطرت جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا، مت بدلنا میری بنائی ہوئی فطرت کو، اللہ کی فطرت جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اور یہی دین قیوم ہے، یہی اسٹیبلش ریلیجن ہے۔ انسان اپنی اوریجنلٹی آف فطرت کو پالے، وہی اسٹیبلش ریلیجن ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے آپ کی جو فطرت بنائی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دس بک ہے، یہ وہ امر ہے اس کا، جو کمانڈ آیا ہے، جو آپ مس کرتے ہیں آلویز۔ یہ مس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ شرک کرتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ خدا کو لائیں گے آپ، اس کے بعد رسول کو لائیں گے، اس کے بعد ائمہ کو لائیں گے، اس کے بعد اجماع کو لائیں گے، اس کے بعد جو ہے مسلکوں کو لائیں گے، اس کے بعد صوفیزم، شیعہزم، سنیزم کو لائیں گے۔ تو آپ خدا کی سادی بات کے اندر یہ اتنوں کو جو ملا رہے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ یہی شرک ہے بھائی صاحب، اور کوئی دوسرا شرک نہیں ہے۔ ان سب سے اوپر اٹھ کر پیور بک کے ڈسکورس کو لینا آنا چاہیے آپ کو، جب اس کی روح ملے گی۔ آپ بات سمجھ گئے یہاں تک؟ اب ہم لوگ آگے جاتے ہیں تھوڑا سا کا۔ اب دیکھیے اللہ اپنے روح کو کیسے پھونکتا ہے۔ پہلے تو ہم لوگ سورہ سواد کے اندر دیکھے کہ اس نے آدم کو بنایا اور آدم کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی روح ہے اللہ کا کمانڈ آف گاڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ تحریم ہے میرے خیال سے 66 کی آیت نمبر 12 کے اندر آتا ہے کہ مریم کے پاس جو ہے اللہ کا فرشتہ آیا، اللہ کا رسول آیا، اور مریم جو ہے بہت نیک عورت تھی، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی تھی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس جب وہ کیا بولنا چاہیے ایک مشرقی مکان کی طرف جب وہ چلی گئی اور اپنے اہل خانہ کے علاوہ سب سے پردہ کر لی، تب ایک رسول آ رہا ہے اس کے پاس، آ کے اس کو ایک بشارت سنا رہا ہے، ایک بشارت سنا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں نے پھونکی اپنی روح مریم میں، اس کے اندر روح پھونکی۔ کہاں پھونکی روح؟ You will be surprised to know مریم کے پرائیویٹ پارٹ میں اس نے روح پھونکی۔ آج حافظ بیٹھے نا، حافظ صاحب تو بازو میں بیٹھے ہوئے، نکالیے 66 نمبر کا سورہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ 66-12 نکالیے۔ پڑھیے صاحب۔ ومريم ابنة
عمران التي فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فرجہ کہتے ہیں دراصل اوپننگ کو، یعنی پرائیویٹ پارٹ، یعنی اللہ نے روح پھونکی اس کے پرائیویٹ پارٹ میں. لاسٹ ٹائم یہ کلو دیا تھا میں نے آپ کو، یہاں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ مذکر کی استعمال ہوئی ہے. ہاں. اور اگر آپ دیکھیں گے سیم جملہ، سیم فریز سورہ مریم کی آیت نمبر 16-17 نکالیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امر خدا کیسے ہوتا ہے. یہ دو آیتوں کے اندر میں جو اپنی پوائنٹ کو لانا چاہ رہا ہوں آپ کے اوپر وہ یہ ہے کہ خدا نے ایک مرتبہ روح پھونکی، پھر دوبارہ ایک مرتبہ روح پھونکی. پہلی روح مریم کے اندر پھونکی، دوسری روح مریم کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر پھونکی. واٹ از دس ڈفرنس؟ پڑھیے 16, 17, 18. اور ذکر کرو کتاب میں مریم کا. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن. نہیں، یہ جو روحنا کا جو لفظ آیا ہے، روحنا، ہاں اس سے پہلے کیا آیا بتائیے؟ الیہا فارسلنا الیہا. نہیں، یہاں جو روح پھونکی کا کہا رہا ہے یہ ایک عجیب و غریب اسٹائل سے قرآن لکھی ہوئی ہے یار. یہ روحنا، ہاں، الیہا روحنا فتمثل لها بشرا. آیت دوسری ہے. نہیں، آیت یہی ہے 66 کدھر آ رہا؟ سواد 66:12. الیہا. یہ جو آ رہا یہ کیا پڑھی؟ فنا جانا فی ہی ہے نا، یہاں فنا جانا کہاں پر آ رہا ہے؟ یہاں پر فرجانا نہیں ہے. آئے گا. الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم أك بغیا قال یہ ہے نا یارو یہ ولنجعله ہاں آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان الامر مقصودا. یہ والا ورڈ ہونا ہے آپ کو. یہ آگے پیچھے دیکھیں. یہ جو فی ہی جو ادھر آ رہا ہے نا
यहाँ वहाँ पर एक ज़मीर आ रही है वापस, वो किधर आ रही है? देखिए यहाँ बात ये कही गई है कि पहली मर्तबा सूरह मरियम की जो आयत है उसमें कहा जा रहा है कि एक रसूल आकर उसको बशारत दिया, और बशारत क्या थी? एक कलमे की बशारत थी। कलमा था अल्लाह का अमर, कि अल्लाह ने एक कलमा दिया, वो कलमा था कुन फयकुन, कि हो और हो जाएगा। पहली बशारत मरियम को दी गई एज ए पर्सन, समझ रहे हैं? तो वहाँ जो ज़मीर इस्तेमाल हुई है वहाँ ज़मीर मुअन्नस की इस्तेमाल हुई है, ज़मीर मुअन्नस की इस्तेमाल हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ मुअन्नस ज़मीर के लिए मरियम मौजूद है। सूरह तहरीम के अंदर जो ज़मीर इस्तेमाल हो रही है वो मुज़क्कर की इस्तेमाल हो रही है। तो अब यहाँ मुज़क्कर कौन है? यहाँ पर प्राइवेट पार्ट है। आप समझ रहे बात को? हाँ, मिला ऐसा? हाँ। यानी पहली बात मरियम को बताई गई कि मरियम को ये बोला गया कि एक अल्लाह तुझे बशारत दे रहा है, एक रसूल के ज़रिए मैसेज दिया गया, वो थी कलमे की बशारत। और कलमा क्या था? कि तुझे एक औलाद होगी, और अल्लाह उसके लिए जो अमर करेगा वो कुन फयकुन का अमर होगा। कुन फयकुन, अल्लाह उसको कहेगा वो हो और वो हो जाएगा। तो मरियम एक डाउट प्रेजेंट कर रही है कि मुझे कैसे औलाद पैदा होगी, किसी बशर ने मुझे छुआ नहीं और मैं कोई बागी नहीं हूँ। तो अल्लाह कह रहा है कि बस अल्लाह ऐसे ही करेगा, कुन फयकुन। ये था कमांड खुदा का, ये थी वो रूह जो खुदा ने उसको दी, ये था वो अमर उसका कि कुन फयकुन, ऐसा होगा तुझे, यानी तुझे इंसान छुए बगैर एक लड़का होगा। समझ रहे हैं? और फिर सूरह तहरीम के अंदर लाकर वही बात को बताया जा रहा है कि वो जब अपने अहले खाना से पर्दा कर गई और उसके बाद में वो मशरिकी मकान की तरफ चली गई, जब उसने हिजाब किया तो अल्लाह की तरफ से फिर वापस एक बशारत उनको आई, और फिर अल्लाह ने क्या किया? उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर अपनी रूह को की। बात समझ? तो मैं यहाँ मरियम के मौजू को भी थोड़ा ले लेता हूँ, क्योंकि बात दोनों आयतों के अंदर मरियम की आ रही है। तो ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि मुसलमान कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे या नहीं थे। क्रिश्चियंस कहते हैं कि गॉड इज़ द फादर ऑफ जीसस, वो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं। अजीब व गरीब कन्फ्यूजन है, बड़ी मिस्टीरियस कैरेक्टर है ये मरियम, और इतने ही मिस्टीरियस कैरेक्टर जो है हज़रत ईसा इब्न मरियम है। तो देखिए यहाँ आप एक बात समझ के चलिए, आप इंसानियत में हम यूजुअली जो जानते हैं मेल एंड फीमेल जेंडर को जानते हैं, मेल एंड फीमेल। आप जानते हैं एक जेंडर और होता है, नहीं उसको कहते हैं क्या कहेंगे नज़ीर साहब उसको, कि जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों मिले हुए होते हैं, हार्मोफेडाइट। हार्मोफेडाइट उसको होते हैं, हज़ारों लोग ऐसे, हज़ारों लोग। दे आर नहीं जी, गेज कौन सी बात हो गई यार, गेज एक अलग चीज़ का नाम है। अरे किधर जा रहे हैं आप लोग, किधर की बात चल रही है, किधर पकड़ रहे हैं? हार्मोफेडाइट उसको बोलेंगे जिसकी बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रहेंगे। एसेक्सुअल बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, हाँ, दोनों रहेंगे उसके अंदर। और ऐसे हज़ारों लोग हैं दुनिया में, हज़ारों लोग। हाँ, बाद में सर्जरीज कराते, ये कराते, वो कराते, कई केसेस हैं। और एवरी 20,000 के अंदर 1 चाइल्ड इज बॉर्न लाइक दैट। एंड यूरोप के अंदर हर 8,000 बच्चे के अंदर एक बच्चा ऐसा पैदा होता है। इसको कहते हैं हार्मोफेडाइट। ये हार्मोफेडाइट ह्यूमंस के अंदर है, लेकिन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इट। यानी मैं आपको, हालांकि सब मेल्स हैं यहाँ पर तो डिस्कस कर सकता हूँ उस बात को मैं, जिसको कहते हैं कि जो क्रोमोसोम्स जो हमारी बॉडी के होते हैं ना, जिससे हमारा जेंडर डिसाइड होता है,
تو ایک ہوتا ہے ایکس وائی، ایک ہوتا ہے وائی ایکس. تو یہ ان لوگوں کے اس میں کیا ہوتا ہے، ڈبل ایکس وائی ہوتا ہے یا ڈبل وائی ایکس ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی شیپ عورت کی رہے گی. شی ول بی لکنگ لائک اے وومن. اس کو بریسٹ رہے گا، اس کو داڑھی نہیں رہے گی. سمجھ رہا ہے؟ وہ ہارمونس لے کے چینج کر لیتے ہیں اس کو، اور بالکل بڑی خوبصورت عورت لگے گی آپ کو. لیکن اٹس امیزنگ فیکٹر کہ لوور باڈی کے اندر اس کو میل جینیٹل رہتا ہے، پوری طریقے سے ایکٹیو. شی کین ڈو انٹرکورس. شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے یہ بات ابھی تک. ہاں، وہ پنکی کا جو چلا تھا دیکھیا. تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کو گندی لینگویج کے اندر شی میل بھی بولتے ہیں. آپ لوگ اگر انٹرنیٹ ایسسڈ ہیں تو سیریس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو انٹرسیکس دیکھ لیجئے، یا پھر اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ جس کو کیا کہا ہے ٹرانسیکشولز دیکھ لیجئے. اور اس میں بڑے سکسیسفل لوگ ہیں، کئی کنٹری کے پریسیڈنٹس ہیں اس کے اندر. میں نہیں، ابھی تو پریسیڈنٹ نہیں ہے، لیکن ایسے کئی لوگ گزرے. کئی آرٹسٹ ہیں اس کے اندر، کئی بڑے بڑے پوئٹس ہیں اس کے اندر. تو ہرموفیڈائٹس بولتے ہیں اس کو. تو یعنی ان کی باڈی، اپر باڈی از لائک اے فیمیل. ہرموفیڈائٹ، HERMAPHEDEIA ہرموفیڈائٹ. آپ ڈکشنری میں مار لیں گے تو 1 منٹ میں مل جائے گا اس میں. ہاں، تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب عمران کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ ایک منت کرتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو اللہ کی نظر کر دوں گی. تو جب اس کو مریم پیدا ہوتی تو وہ کہتی کہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لڑکی نہیں ہوتی لڑکے کی طرح، اور تم نہیں جانتے کہ اس نے کیا پیدا کیا. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا. اب بات سمجھ، ایک بچہ امید کر رہی تھی، ایک پریگننٹ ماں اگر اس کو بیٹی ہو گئی تو خدا کو یہ کیا کہنے کی ضرورت پڑ گئی کہ تم نہیں جانتے کہ اس نے کیا پیدا کیا. آیت واضح طور پہ کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اس نے کیا پیدا کیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا. تو شی واز اے ہرموفیڈائٹ. ہرموفیڈائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہرموفیڈائٹ از اے کامن تھنگ ان دا انسیکٹس، ان دا لیزرڈس. کئی لیزرڈس ہوتے ہیں جو ہرموفیڈائٹ ہے، کئی ارتھورمز ہیں جو ہرموفیڈائٹ ہے. پلانٹس میں تو ہزاروں لاکھوں پلانٹس ہیں جو ہرموفیڈائٹس ہیں، سیلف پولینیٹ کرتے ہیں ان لوگ. ان کو جو ہے کیا بولنا چاہیے کہ آؤٹ سائڈ پولینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آؤٹ سائڈ فرٹیلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. دے کین ڈو اٹ دیم سیلف. تو یہاں مریم ایک یونیک کیریکٹر کی حیثیت کے اندر آتی ہے، جس کے اندر سے اللہ کہتا ہے کہ اس کو آ کے بشارت دیتا ہے کہ ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں. غلام کی. تو مریم پلٹا کے جواب میں دیتی ہے. سورہ آل عمران کی شاید 97 نمبر یا 65 نمبر یا 45 نمبر کی آیت میں بات آ رہی ہے. مریم پلٹا کے جواب دیتی ہے کہ مجھے کیسے اولاد ہوگی. اولاد، ولد کا لفظ آیا. ولد کہتے ہیں جو جنا گیا. لغت کا میننگ ہے ولد کا جس کو جنا جائے. ابن کے اندر اڈاپٹیشن ہو سکتی ہے، ولد کے اندر اڈاپٹیشن نہیں ہو سکتی، اس کو جننا ضروری ہے. جو جنا گیا، ابن فارس کا سمپل ڈیفینیشن ہے جو جنا گیا. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کیسے اولاد ہوگی. تو اللہ کہتا ہے کہ بس ہوگی. یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ چاہے جو کرتا ہے. جب اللہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کن فیکن، ہو اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب یہ پوائنٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے مریم جب ایک ایج میں پہنچی اینڈ شی واز فزیکلی لکنگ لائک اے گرل.
ہرموفرڈائٹس کی جتنی اپیرنس ہوگی فیمیل کی ہوگی. میرے پاس قریب 20 آرٹیکلز میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوں, آپ کو چاہیے تو میں بتا سکتا ہوں ابھی. دے لک لائک اے گرل, دے لک لائک اے گرل. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہرموفرڈائٹ کو جو ہے میل آرگن ہو سامنے سے. سم ٹائم اٹ از بی دیر, سم ٹائم اٹ از ان سائڈ, سم ٹائم اٹ از ان سائڈ. تو جب وہ مشرقی مکان کی طرف گئی اور اپنے لوگوں سے پردہ کر لی, تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے ایک فرشتہ آتا ہے اور یہ خدا کہہ رہا ہے کہ مریم نیک تھی. بار بار مریم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیک عورت تھی, وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرماتی تھی, یعنی شی واز ناٹ اے لوز کیریکٹر وومن. خدا بار بار وضاحت دے رہا, بار 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 بار, اور وہ اپنی شرمگاہ کی بات. وہاں آ کر اللہ کہتا ہے کہ مریم کو بولتا ہے کہ السلام علیکم, کہ تجھے ہم بشارت دیتے ہیں اس کی غلام کی. تو مریم کہتی ہے کہ مجھے کیسے اولاد ہوگی, کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا. تو خدا کہتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. تو پھر اللہ نے کیا کیا, اپنی روح اس کے اندر پھونکی. جیسے آدم میں روح پھونکی تھی ویسی مریم کے اندر روح پھونکی. کہاں پر پھونکی روح؟ اس کے پرائیویٹ پارٹ میں. فجرا کا لفظ آتا ہے, اس کے اندر روح پھونکی. یعنی اب کیا ہوا, اس باڈی کے اندر دونوں سیکس موجود ہیں, دونوں کرومز موجود ہیں, میل اینڈ فیمیل. تو اب بچہ کنسیو کہاں ہوگا؟ ووم میں. تو امر ہوا ووم میں, یعنی ادھر سے ایک آیا, ادھر سے اووری ہے, اسی باڈی میں سے وہ کنسیو ہو گئی. اور پھر اس نے اٹھا لیا اس کا حمل. یہ ورڈنگ آتے ہیں. اور پھر اس نے اٹھا لیا اس کا حمل, اور پھر اس کے بعد میں وہ آگے کی طرف گئی اور فلانا ہوا فلانا ہوا فلانا ہوا. تو یہ جو بات بتائی گئی ہے, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں ایک غلام کی جس کا نام ہوگا, جس کا نام ہوگا, کیا نام ہوگا؟ عیسیٰ, یعنی المسیح عیسیٰ ابن مریم. المسیح عیسیٰ ابن مریم, یعنی اس کا نام ہوگا العیسیٰ, جو مریم کا بیٹا ہوگا, ابن مریم ہوگا. تو یہ تھا وہ اللہ کا امر جو ہرموفرڈائٹ کے اوپر کیا گیا, جس کی وجہ سے وداؤٹ مین انٹرونشن انٹو دا باڈی آف مریم جیزس از بورن. دیٹ از واٹ گاڈ سیز. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ مریم عیسیٰ کی مثال جو ہے مثل آدم ہے, مثل آدم. تو جب فرسٹ ہیومن بنا, نہ تو مدر تھی نہ تو فادر تھا. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو جب خدا وہ امر وہاں پر کیا تھا, تو یہ امر واپس, یہ ایک ایکسیپشنل آرگومنٹ ہے. یہ اس کا ایک دوسرا بھی روح ہے میرے کہنے آرگو کرنے کا, لیکن وہ ابھی میں فی الوقت نہیں لوں گا کیونکہ روح کے موضوع کے اندر وہ فٹ نہیں ہوگا آ کے. تو یہاں پر مریم کو ایک کلمے کی بشارت دی گئی تھی. اور پھر جب اس کو جب اولاد ہو گئی, تو مریم جب اس کو اپنے گود میں لے کر باہر آئی, تو لوگوں نے کہا ہائے ہائے یہ کیا کیا تم نے. تو خدا مریم کو بولا کہ تم کو اگر کوئی بشر ملے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہے, میں آج کسی سے بات نہیں کروں. I will not give the clarification. I will just present the boy, let him give the clarification. تو پھر عیسیٰ اپنی وضاحت کرتے ہیں. یہ بہت ہی انوکھی باتیں ہیں جو میریکلز کو نہیں مانتے ہیں. میں نہیں ماننے والا ہوں, لیکن اس کے اندر یہ بات ہے, یہ بات ہے اس کے اندر. پھر وہ وضاحت دیتے ہیں. تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو بڑے اعلی خاندان کی تھی, تو عمران کی بیٹی ہے اور ہارون اور موسیٰ کی بہن ہے, تو نے یہ کیا کیا؟ تو یہ کہتی ہے کہ میں بدکار نہیں ہوں, میں بدکاری نہیں کی, یہ تو اللہ کا امر ہے. تو اس طریقے سے اللہ کی روح مریم کے اندر آئی اور اس طریقے سے عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. یہ بات یہاں تک کا بات کلیئر ہے. اب دیکھیے سورہ شعراء 42 نمبر کا سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 51-52 ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ وہ بشر سے کلام کیسے کرتا ہے. اب ہم بشر ہیں, ہم سے خدا کلام کیسے کرتا ہے یہ بتا رہا ہے. نکالیے
ہاں 51 52 وما كان لبشر ہاں یہی ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. بس اتنی ٹھیک ہے. اب آپ اس کا ترجمہ کیجیے. اور کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا وہ کسی فرشتے کو بھیجے کہ وہ وحی کو دے ٹھیک اس کے اذن سے. بالکل یہاں تک رک جائیے. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا سوائے اس کے سوائے ادر دین 3 میکینزمس ادر دین 3 میتھڈس. ون از یا تو وہ وحی کر دے. میں ابھی وحی کیا ہے آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں بولوں گا. یا تو ایک وحی کا ذریعہ ہوگا, دوسرا ہوگا پردے کے پیچھے سے گاڈ پیچھے رہے اور اس کے بیہاف پہ کوئی بات کرے, اسپیکنگ فرام دا پردہ. اور تھرڈ تھنگ یہ ہے کہ کسی رسول کو اپوائنٹ کرے گا. وہ فرشتے کا لفظ نہیں ہے, رسول کا لفظ ہے آیت میں. رسول کا لفظ ہے رسول ہے نا. ہاں رسول وہ یرسلہ. پھر وہ اپنے رسول بھیجتا ہے. وہ آ کر پھر کیا کرتے ہیں, اللہ کی بات کو پھر وہی کرتے ہیں. یا تو پہلے اللہ وہی کرتا ہے, سیکنڈ میتھڈ, یا اس کے اندر ایک ورڈ آ رہا ہے اور 3 میکینزمز ہے. اور آئیدر دس. فرسٹ ہے وہی کرے گا, سیکنڈ ہے پردے کے پیچھے سے بات کرے گا, تھرڈ ہے ایک رسول کو بھیج کر آ کے وہ وہی کرے گا. تو اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ وحی ہوتی کیسے ہے. دیکھیے وحی کے معنی ہے کسی چیز کو متاثر کر دینا, کسی چیز کو انفلوئنس کر دینا, کسی چیز کو انسپائر کر دینا کہ وہ پھر وہی کرے, اس کے علاوہ اور کچھ نہ کرے. اس کو کہیں گے وہی. یعنی اگر کسی کے اوپر اس کا وہ ہو جائے اثر تو پھر وہ وہی کرے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. تو اللہ یہ کام کر رہا ہے ڈائریکٹ. یعنی اس کو مذہبی ٹرم میں مت لیجیے, سادی بات. اللہ کیا کر رہا ہے, کچھ لوگوں پہ وہی کر رہا ہے, وہ ان کو متاثر کر رہا ہے, انسپائر کر رہا ہے, کمپیل کر رہا ہے کہ وہ وہی کرے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے. کنوکشن پیدا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ بولتے ہیں صاحب میں اکبر الدین صاحب سے بڑا متاثر ہوں صاحب, میں تو وہی کروں گا جو وہ مجھ سے کہیں گے. تو آپ کو انفلوئنس کر دیتی ہے بات, آپ کو متاثر کر دیتی ہے, آپ کے ذہن کے اوپر وہ بات چھا جاتی ہے, تو آپ انسپائر ہو جاتے ہیں, اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں جو آپ کو ملا ہے اس کے اندر سے. یہ کیٹیگری کون ہے کرنے والی؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. کس سے کروا رہا ہے؟ بشر سے کروا رہا ہے, بشر سے. بشر. تو یہ بشر آج کی تاریخ میں سائنٹسٹ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, جن کو اللہ کمپیل کرتا ہے کہ تم یہ کرو. اب بات سمجھیے آپ. یعنی میں ریسٹرکٹیو میننگ میں نہیں لے رہا ہوں, اس کے براڈ میننگ لے رہا ہوں. آج اگر کوئی چیز اگر انوینٹ ہوئی ہے یا کوئی میڈیکل سائنس کے اندر پروگریس ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, لوگوں کی زندگیاں لگ گئی اس کے اندر, اس کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے. تو اللہ نے ان کو انسپائر کیا, وہ اللہ کا امر تھا جو ان کے اوپر ہوا تھا وہاں پر, وہ اللہ کی وحی تھی. وہ چاہے اس کا نام آئنسٹائن تھا یا اس کا نام نیوٹن تھا, میں اس کو مانوں گا کہ خدا کی وحی کے تحت میں اس نے کام کیا. اب بات سمجھے آپ. ایک میتھڈ یہ ہے. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے, پردے کے پیچھے سے, حجاب کے اندر سے کلام کرتا ہے. تو کبھی یہ کلام ہو رہا ہے آپ کے ساتھ حجاب میں, کبھی خدا بات کیا ہے پردے میں رہ کے آپ سے, یہ ہوتا کہاں ہے؟ دیکھیے اب آپ بات سمجھیے. آپ قرآن کے اندر جب ہم
आयतों को देखते हैं ना, कुरान की जो अरेंजमेंट है आयतों की, तो दो नेचर की आयतें हैं इसके अंदर, दो नेचर है। एक आयत है वो है जिसके अंदर डायरेक्ट कलाम हो रहा है, डायरेक्ट, उसका मुतकल्लिम जो है खुदा है, मुतकल्लिम, आए लोगों सलात कायम करो, कोई बीच में नहीं है, मैंने ज़मीन और आसमान को बनाया, कोई बीच में नहीं है, खुदा डायरेक्ट बात कर रहा है आपसे। इन आयत को जो कुरान के अंदर इस नेचर की आयत है जिसके अंदर खुदा डायरेक्ट बात करता है, खुदा उसको तौरा कह के पुकारती है, वो हुक्म खुदा है, वो आयतें हुक्म लिए हुए अपने अंदर। अब बात क्लियर हो रही है? यानी कुछ आयतें हैं जिसके अंदर हम लोग क्लियरली तौर पे देख सकते हैं कि अल्लाह यहां पर बराह रास्त कलाम कर रहा है, कह रहा है कि तुम ये करो, गवाही दो तो सच्ची गवाही दो, अल्लाह डायरेक्ट कह रहा है। मैं ज़मीन और आसमान को बनाया, अल्लाह डायरेक्ट कर रहा है। मैं ज़िंदगी और मौत देता हूँ, अल्लाह डायरेक्ट कर रहा है। कोई बीच में मीडियम नहीं है, कोई हिजाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई आड़ नहीं है। एक आयत कुरान का ये सेट ऑफ आयतें हैं जिसको महक्कुम आयतें कह के पुकारता है खुदा। महक्कुम वो आयतें जिसके अंदर हुक्म मौजूद हो, वो आयतें जिसके अंदर बराह रास्त कलाम हो रहा हो। समझ रहे हैं? तो दूसरी कौन सी आयत है फिर कुरान में? पर्दे में है, बहुत सही, जो पर्दे में है। पर्दे की आयतें जो होती है वो होती है खुल वाली आयतें, खुल। खुदा पीछे है, आदिल भाई आके सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नबी को किया जा रहा है, क्वेश्चन रीच हो रहा है खुदा के पास, खुदा पलटा के नबी को कह रहा है कि अब इसको तू ये जवाब दे। ये पर्दे के पीछे से बात कर रहा है खुदा आपसे। कलाम दोनों खुदा का है, एक जगह बराह रास्त कलाम है, एक जगह बिलवास्ता कलाम। वो आके पूछते हैं तुझसे रूह के बारे में, खुल के आए थे ये, वो आके पूछते हैं तुझसे रूह के बारे में। खुदा पर्दे के पीछे से कह रहा है, कह दे कि ये अल्लाह का अमर है। अब बात समझ रहे? तो पर्दे के पीछे से कलाम ऐसा होगा। अब तीसरी जो शक्ल बताई गई है कि अल्लाह अपने रसूल को भेजता है, वो अरसलना, रसूलें आते हैं उनके, और आकर क्या करते हैं, जो अल्लाह इंस्पायर कर रहा था, जो मुतासिर कर रहा था अपने कलाम से लोगों को, रसूल आके वही वापस काम अंजाम देता है। रसूल आके वही काम करता है आपके साथ, वही अहकाम खुदा फिर आपको सिखाता है आके। आप बात समझ रहे साहब? तो अब आप देखेंगे कि वो चीज़ें जो बराह रास्त तौर के ऊपर इंसान को मिल जाती है, यानी मैं दुनिया ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, दुनिया, कि एक आदमी अपनी लाइफ की डेडिकेशन कर दिया कि साहब मुझे चेचक की बीमारी को ख़त्म करना है। आप यकीन मानिए उसकी ज़िंदगी का मिशन बन जाता है, उसके बाद उसको कुछ नज़र नहीं आता। मैं टेक्सटाइल का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ ये कपड़े में जो चमक आती है ना, चमक, इसको कहते हैं मसराइजेशन। तो जॉन मसराइज करके एक आदमी था जिसने ये फाइंड आउट किया था कि जब कपड़े को, यान को, कॉटन यान को जब हेवी अलकली में डाला जाता है, अलकली में, तो वो फ्लैट से रिबन, यानी रिबन की शेप में होता है यान, वो सिलेंडर की शेप में आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक शाइन आती है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम पड़ सक रहा था कि उसके अंदर श्रिंकेज आ जाता था भयंकर। उस श्रिंकेज को वो कैसे कंट्रोल करे। इट टुक 12 years फॉर हिम टू फाइंड आउट कि कपड़े को स्टिच करके शॉक देना चाहिए, कपड़े को खींच के शॉक देना चाहिए। इट टुक 12 years। दूसरी एग्जाम्पल कि अल्लाह वही कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। मेरिट सिंगर जो सिलाई मशीन बनाए हैं, वो, उनकी माँ बड़ी बूढ़ी थी, बहुत गरीब इंसान था वो। उनकी माँ कपड़े सी के बेचती थी तो पैसे कमाती थी। तो देखे कि ये माँ का दर्द मैं कैसे दूर करूँ, तो वो एक मशीन बनाई उन्होंने जो टप्पा मारती थी, यानी हाथ से जो सिले थे वो टप्पे से सिलने लगी। मशीन तो बन गई उनसे, लेकिन वो तागे को लॉक नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज नॉट एबल टू लॉक इट। अब इधर से हमारी फिर खुलता चला जाएगा। तो मेरे पास एक ग्रेट इन्वेंशन, एक किताब है, उसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है
کہ میرٹ سنگر کو رات میں خواب میں بتایا گیا کہ بابن کیسے بنائی ہے. بابن از بین گیون ٹو ہم ایز اے ڈیزائن. پھر بابن اس نے بنائی جب جا کے سلائی مشین کی انوینشن ہوئی. اور ہم نے نوح پہ وہی کی کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر ہماری کشتی کو تیار کریں یا جو بھی چیز تیار کریں. ہم نے وہی کی شہد کی مکھی پہ کہ ہمارے بتائے ہوئے راستوں پر وہ چلے. تو وہی تو ہر جگہ ہو رہی ہے, وہی تو ہر جگہ ہو رہی ہے. یعنی متاثر کر دینا, انفلوئنس کر دینا, یعنی انسپائر کر دینا انسان کو ایک کام کرنے کے لیے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تھے میکینزم 3 طریقے سے بات کرنے کے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور میں نے اس کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا, یہ میں کون ہے صاحب؟ یہاں اوپر گیا ہاتھ آپ کا, کیوں ادھر کیوں نہیں آئے؟ بول تو میں رہا ہوں نا, بول تو میں رہا ہوں نا. میں نے اس کو نازل کیا, کون کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں. اور میں اس کی حفاظت کروں گا, میں کہہ رہا ہوں. لیکن آپ لے جا رہے ہیں خدا کی طرف. یہ امر ربی ہے آپ کے اندر جس کی وجہ سے آپ وہ بات جانیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہنے والا تو میں ہوں, آپ یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ حبیب بھائی اس کو اتارے اور حبیب بھائی اس کی حفاظت کریں گے. ہاں, اس کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن اسپیچ ہے. فرسٹ پرسن اسپیچ ہے. اور پردے کے پیچھے کی جو آتی ہے وہ سیکنڈ پرسن اسپیچ ہے. یعنی اس کے اندر سے بات خدا کی رہے گی, کلام خدا کا ہی رہے گا. کلام 2 نہیں ہوں گے, ٹوٹل ورڈ آف گاڈ رہے گا. لیکن ایک بات براہ راست طور پہ بولی گئی, دوسری بات جو ہے کھل کے سگے میں لا کے بولی گئی اس کو. اچھا آپ دیکھیے تیسری آیت ہے 58 نمبر کی 22 آیت نمبر. لا تجد قوم يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تم ایسی قوم نہیں پا سکتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں, اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھوا دیا اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے. بتائیے فیض. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کا امر مل جاتا ہے, آپ کو اللہ کی روح مل جاتی ہے, تو اس کے بعد آپ کی حالت کیا ہوتی ہے بتا رہا ہے اس کے اندر. اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہوتے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کون ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں ہندو ہوں گے, یہود ہوں گے, نصارہ ہوں گے, جن, یہ آپ کے مولوی ہیں پورے. ہاں بالکل, ان سے دوستی نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد کوئی دوسری چیز کو بیچ میں نہیں رکھتے. کوئی دیکھیے ہم لوگ ایک پوائنٹ آپ کو ایکسپریس کرنا بھول گیا. سورہ مریم کے اندر اب جب ہم پڑھے کہ کتاب میں ذکر کرو مریم کا, یعنی کتاب میں یاد کرو مریم کو, اصولوں کے تحت, کتاب اصول کو بھی کہتے ہیں, اصول میں یاد کرو مریم کے کیا اصول تھے. کیا اصول تھا صاحب؟ مریم نے سوائے اپنے اہل خانہ کے علاوہ سب سے پردہ کر لیا تھا. پردہ, میں انفرنس پوائنٹ کریٹ کر رہا ہوں. اس نے پردہ کیا. جب اس نے حجاب کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے پاس رسول آیا خدا کی وحی لے کر, یعنی روح ہے اس کے پاس اس کے اندر. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو بھی روح اللہ جب تک کا نہیں ملے گی, یعنی اللہ کے کلام کا سینس جب تک کا نہیں ملے گا آپ کو, اس کا سینس اور ایسنس آپ کو جب تک کا نہیں ملے گا جب تک کا آپ حجاب نہیں کریں گے. حجاب فزیکل نہیں, خیالوں کا حجاب. آپ ابھی ہر کسی کو سنتے ہیں, ہر ازم کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں,
لیکن آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ خدا کے علاوہ سب کو سننا چاہتے ہیں، خدا کو نہیں سننا چاہتے. ان سب سے حجاب کرنا پڑے گا آپ کو، ان سب سے کٹ جانا پڑے گا. اس کتاب کے ساتھ میں جب خالص جڑیں گے تب اللہ کے رسول آ کے یہ بشارتیں دیں گے آپ کو. یہ کوئی مریم کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں تھی، جس کو ملی آپ کو بھی ملے گی بشارت. تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ حجاب کرنا سیکھیں. یعنی وہ کتاب، یہ کتاب، وہ فلسفہ، یہ فلسفہ بہت پڑھ چکے آپ، ردی کے ٹوکرے بتائیے، کچھ بھی نہیں رکھا ہے اس کے اندر. اس کتاب کو لیجئے، اس کتاب کے اندر اپنے آپ کو اس کا جوڑ بنائیے، تب آپ جا کے دیکھیں گے کہ اس کی باتوں کی روح ملنا شروع ہو گیا. جب اس کا سینس اور ایسنس ملنا شروع ہوتا ہے تب اس کا حشر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، چاہے ان کے ماں باپ ہو، چاہے ان کے بھائی ہو، چاہے ان کے رشتہ دار ہو، وہ پھر کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان سے دور ہو جاتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ جو روح ان کو ملی ہے میری طرف، میری روح جو ان کو ملی ہے، یہ پھر کیا کہلاتے ہیں؟ حزب اللہ کہلاتے ہیں. یہ اللہ کی پارٹی بن جاتے ہیں. اس کے بعد یہ اللہ کا گروہ بنتے ہیں. اور یہ گروہ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دل کے اوپر ایمان کو لکھ دیا، ایمان کو لکھ دیا ان کے دلوں کے اوپر. تو آپ کو، ہم کو کیا لکھوانا ہے؟ اپنے دلوں کے اوپر ایمان لکھوانا ہے، تاکہ اللہ کی یہ روح جو ہے، جو سینس اور ایسنس ہے کتاب کے اندر سے، وہ ہم کو مل سکے. یہ کوئی میریکل نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. اس کتاب کے اوپر جتنا تدبر کریں گے، جتنا غور و فکر کریں گے، تب جا کر ان آیتوں کا جو سینس ملے گا، یہ سینس آپ کو گورن کرے گا، یہ سینس آپ کو گورن کرے گا، یہ سینس آپ کو ڈائریکشن دے گا آگے زندگی کو کیسے چلانا ہے اس کی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو یہ دیکھ لیجئے کہ جب تک کا اس بات کی، اس کتاب کے سینس کو آپ نہیں جانتے ہیں، جب تک کا تو آپ اس کتاب کو 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے، کوئی سینس نہیں آتا، یوزلیس ہے. میں کہتا ہوں کہ میر ویسٹ ایکسرسائز ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کو لے کر، چاہے کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، چاہے قرأت کر رہے ہیں، میرے نزدیک سب ویسٹ ایکسرسائز ہے. ڈونٹ ڈو اٹ. تدبر کیجئے. اس کی جو روح ہے کلمے کی، اس روح کو پکڑیے، اس کو، روح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کو بار 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 بار. اور یہ کیسے ہوگا؟ آپ کی محنت ہوگی، لیکن اس کو امر کرے گا خدا آپ کے قلب پہ. یہ امر ہوگا پھر خدا کا. خدا ہی یہ فضل کرے گا جب جا کر آپ کو ہدایت ملے گی، اور جب جا کر آپ کو نور ملے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اندھیرے ختم ہوں گے زندگی میں، آپ روشنی میں آئیں گے، اور ایمان آپ کے قلب کے اوپر لکھا جائے گا. اور جب ایمان آپ کے قلب میں لکھا جاتا ہے تو آپ جنت کے مستحق ہوتے ہیں. آگے کی آیت وہی کہہ رہی ہے. اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ میری جنتوں میں داخل ہوگا. تو آپ کو قرآن کو لے کے جو سب سے بڑا کام کرنا ہے، اس کی روح کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. یعنی اس کی کتاب کا جو سینس ہے، ٹاک کا جو سینس ہے، اس کو لینا پڑے گا آپ کو. اب دیکھیے آیت نمبر 297-98. اور ہم نے نازل کیا جبرائیل کو تیرے قلب پر. جی، قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. جی، اردو میں پڑھو. یہاں اردو میں پڑھیے. کہو کہ جو کوئی جبرائیل کا مخالف ہے تو اس نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے. وہ سچا کرنے والا ہے اس کا جو اس کے آگے ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. بالکل ٹھیک. اب کیا ہو رہا ہے کہ جبرائیل آپ کے قلب پہ نازل ہو رہا ہے. ہم نے نازل کیا جبرائیل کو تیرے قلب پر. یہ آیت کہہ رہی ہے، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے میں جو کر رہا ہوں. ہم نے جبرائیل کو نازل کیا تیرے قلب پر. اب آپ کی پرابلم کیا ہے؟ جبرائیل کا لفظ سنتے ہی آپ کے دماغ میں پرا آ گئے. ہاں، 2 ونگ ہیلی کاپٹر، 2 ونگ ہیلی کاپٹر جو آسمان، پتہ نہیں کتنا بڑا فرشتہ بنا دیا اس کو، پتہ نہیں ایسٹ ٹو ویسٹ، اور وہ آسمان تک کا پناہ جا رہا ہے، اور وہ آپ کے قلب پہ اترے گا تو کیا حالت ہوگی بھائی صاحب؟ سنیے آپ. آپ بتائیے، جبرائیل نازل ہوتا ہے آپ کے قلب پر. جبرائیل کون ہے؟ میں آپ کو ایک سادی بات بتاتا ہوں. جبرائیل کے 2 اوصاف ہیں، روح الامین ہے اور روح القدس ہے. روح الامین کون ہے؟ روح یعنی اسپرٹ، امین ٹرسٹ ورتھی. یعنی جو اسپرٹ آپ کو ملے گی، اس سے جب آپ کا جو آپ کو کنوکشن ملے گی، اس کی جب اسپرٹ ملے گی،
وہ ٹرسٹورتھی اسپرٹ ہے، اس پہ آپ 100% ٹرسٹ کر سکتے ہیں اللہ کے ورڈ کے اوپر، اس کے اندر کوئی کنتو پرنتو کی بات نہیں ہے۔ اور روح القدس کیا ہے؟ وہ بالکل پیور ہے، بالکل پاک ہے، یعنی ہولی تو میں نہیں کرتا ہوں ٹرانسلیشن اس کا، پاک، پروفاؤنڈ امپیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ بالکل ریفیوز نہیں کر سکتے۔ بالکل پروفاؤنڈ امپیکٹ، آپ نے بہت ہی صحیح کہا، اور وہ ہوتا ہے جبرائیل، ایکچولی وہ ہوتا ہے جبرائیل، وہ آپ کے قلب پر ہوتا ہے۔ جب یہ دو چیز آپ کو ملتی ہے تو اس کے بعد کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کو فرقان کرنا آ جاتا ہے، آپ اندھیرے میں سے نکل کے روشنی کی طرف آنا شروع کرتے ہیں، اور وہ پھر انسان کے لیے برکت اور ہدایت ہو جاتی ہے۔ جی کہہ رہی ہے خالی۔ تو اب آپ بتائیے، یہ جبرائیل کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ اس کو فرشتوں کا سردار بھی بنا دیے، یہ ڈیوائن پاور ہے جو آپ کو ملا ہے، یہ ڈیوائن پاور ہے جو آپ کو ملا ہے۔ یہ ڈیوائن پاور کی دو خصوصیت ہے، ایک ہے روح الامین اور ایک ہے روح القدس، یعنی وہ روح جو بالکل ٹرسٹورتھی ہے، یعنی اللہ کی تمام آیتیں جو آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام ٹرسٹورتھی آیتیں ہیں، اینڈ دے آر آل پیور۔ یہ جب اس کا سینس آپ کو ملتا ہے، اس کا جب سینس ملتا ہے تو یہ آپ کے قلب کے اوپر ایک امپیکٹ چھوڑتا ہے، وہ بنتا ہے آپ کا جبرائیل۔ اب بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر دیکھیے آیت سورہ نمبر 16 آیت نمبر 101۔ پڑھیے، جب ہم بدلتے ایک آیت کو دوسری آیت سے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اتارتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم گھڑ لائے ہو، بلکہ ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہاں بات کیا کہی گئی ہے؟ اللہ جب ایک آیت کو بدل دیتا ہے دوسری آیت سے، یعنی بیچارہ پہلے بھیج دیا تھا، ارے سوری مسٹیک ہو گئی، نکال کے پھر دوسری آیت بھیج رہا ہے۔ آپ یہ سمجھا رہے ہیں آپ کو ناسخ اور منسوخ کا جو چلا کے رکھے پورا گورکھ دھندا، وہ یہی آیت سے حکم لیتے ہیں کہ ایک آیت تھی پہلے ناسخ تھی، اب وہ منسوخ ہو گئی، اب اللہ اس کی جگہ دوسری آیت لا لیا۔ سمجھ رہے؟ پہلے یہ حکم دیا تھا، بعد میں پٹم پاٹ کینسل، ابھی نیا حکم آ گیا۔ ارے یہ کیسا خدا ہے یار جو آدھی ادھوری نالج کے ساتھ میں حکم دیتا ہے پھر اپنے حکموں کو بدلتا رہتا ہے۔ تو سارے علماء یہ کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ کی جو تھیوری ہے لوگوں کے پاس میں، اور یہ لوگوں کے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے، کوئی بولتا 500 آیت ہے، کوئی بولتا 50 ہے، کوئی بولتا 51 ہے، پتہ نہیں یہ کیا ناسخ میں۔ یہاں ایک سادی بات کہی گئی، سادی۔ اللہ کہتا ہے جب ہم آیات کا جو مکان ہوتا ہے اس مکان سے اس کو جب ہم دوسرے مکان پر لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بات کہی گئی، وہ آیات مکانہ کا لفظ آیا اس کے اندر، پڑھیے عربی میں۔ جی، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ، جب ہم بدلتے ہیں اس کے مکان کو، مکان کس کو کہیں گے؟ جگہ، جہاں میں رہتا ہوں وہ میرا مکان ہے۔ آیت کا مکان کہاں ہے قرآن میں؟ 16 نمبر کا سورہ 102 نمبر اس آیت کا مکان ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب سورہ بقرہ 2 نمبر اس کا یہ مکان ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے جب ہم بدلتے ہیں اس کے مکان کو اس سے ہٹا کر دوسرے مکان پر، کیا بدلی ہوتی ہے صاحب؟ کیا بدلی ہوتی ہے؟ جگہ۔ یس، یہ کیسے بدلی ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے کیا پڑھ رہا ہوں؟ موضوع روح۔ کیا میں قرآن کی سورہ بقرہ سے لے کے والناس تک کا پورا پڑھا؟ نہیں، میں کیا کیا، روح کے موضوع کی جتنی آیتیں تھیں ان کو ایک جگہ پر لا کر ان کو نکال کے باہر لا رہا ہوں۔ یعنی اس کا مکان تھا 116 102، اس کو میں چینج کر کے میرے سیریل کے اندر 9 نمبر پہ لا کے بٹھا دیا اس کو، سمجھ رہے؟
تو جب آیت کو وہاں سے نکال کر اس کا مکان بدلی کیا جاتا ہے. اب بات تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے. یعنی آیت تھی 16 نمبر کے سورے میں, ابھی روح کے موضوع کے اندر مختلف, کبھی 66 نمبر میں سے آیت باہر آ رہی ہے, کبھی 59 میں سے آ رہی ہے, کبھی 19 میں سے آ رہی ہے, کبھی 12 میں سے آ رہی ہے, کبھی 297 باہر آ رہی ہے. مختلف آیتیں اپنا مکان چھوڑ کر نیا مکان اختیار کر رہی ہیں. جب یہ مکان چینج کرتا ہے ایک انسان, ابھی کون چینج کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں بیٹھ کے, میں کر رہا ہوں. تو جب یہ چینج کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ بات کو سمجھانے کے لیے اللہ آپ میں اتنی سمجھداری ڈالتا ہے کہ کون سی چیز کو کس کے ساتھ میں لنک کرنے سے آپ کو بات سمجھ آئے گی. تو جب اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا مفہوم ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ تو اس نے اپنے من سے گھڑ لیا, یہ تو حبیب محمد کی بات ہے, یہ اللہ کی بات کہاں ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ سارے رسولوں پہ یہ الزام رہا جب بات سمجھائے, سارے دائیوں پہ یہ الزام ہے آج کی تاریخ میں بھی. بولے نہیں صاحب یہ تو کہاں ہے آیت کے اندر, وہ تو ادھر سے تھوڑا لیتے ادھر سے تھوڑا لیتے, چوچو کا مربع بنا کے اپنی بات کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے نہیں, اللہ کہہ رہا ہے جب ایسا کرے گی آیت, جب آیت اپنا گھر چھوڑے گی اور دوسرا گھر نیا اختیار کرے گی تو وہاں روح القدس نازل ہوگا. پڑھیے آگے. وہاں نازل ہوتا ہے, نازل ہوتا ہے روح القدس. یعنی وہاں پہ روح کی, یعنی آیت کے سنس کی پاکی نکل کر باہر آتی ہے جب ایسا کیا جاتا. یعنی آیت تصریف کا جو میتھڈ ہے وہ قرآن کا خود کا جامع میتھڈ ہے. اس آیت سے میں اس کی نظم بتا سکتا ہوں اس بات کہ جب آپ مقام بدلتے ہیں, آیت کا مکان بدلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک سبجیکٹ کی کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے. اس ٹائم پہ لے کر جب آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, اس کی بات کو اس سے ملاتے ہیں, اس کی بات کو اس سے لے آئے, تو اللہ بولتا ہے جب یہ کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ میرے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ہدایت میں نے اس کو دی ہے کرنے کی, یہ اس کے پاور نہیں ہے کہ وہ کر لے اس کو, یہ میری ہدایت کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب وہ اس کو کر کر اس کی روح کو جب بتاتا ہے لوگوں کو, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس نے اپنے من سے گھڑ لیا. یس, جب اس میں سے روح کا ایسنس نکال کر جب سبجیکٹ کا ایسنس اس کو دیا جا رہا ہے, تو بولتے صاحب یہ تو ابھی محمد صاحب کی بات ہے, یہ کہاں ہے, خدا نے کہا ایسا, خدا نے کہاں کہا ایسا. تو اللہ کہتا ہے کہ وہی ہے روح قدوس جو نازل ہو رہی ہے. نازل کا مطلب کیا ہے صاحب, یہ بتائیے, نازل کیا ہوتا ہے؟ نازل ایک لفظ ہے عربی کا, اترنا. نہیں اتنا لمبا نہیں, ہم لوگ سادی بات لیں گے. نازل اترنا, نزلہ ناک کے اندر سے باہر نکل رہا ہے, نزلہ, اس لیے نزلہ کہتے ہیں اس کو. تو اب آپ دیکھیے, جب کوئی مٹیریل تھنگ کے نزول کی بات کی جاتی ہے تو وہ اوپر سے نیچے آنے کی بات ہے. بارش اوپر سے نیچے آتی ہے, نازل ہوتی. لیکن جب جس چیز میں مٹیریل نہیں ہو, جس کو کیا کہتے ہیں انگریزی کے اندر انٹینیجیبل, انٹینیجیبل کہیں گے, انٹینیجیبل, جب انٹینیجیبل سبسٹنس کی بات ہوتی ہے تو ہم نے قرآن نازل کیا, تو یہ کوئی اوپر سے بارش نہیں گری, بارش نہیں گری. نازل کے معنی ہوتے ہیں دراصل عیاں کرنا, عیاں کر دینا, ظاہر ہونا, اس کا اظہار ہو جانا, وہ ظاہر ہو جانا, وہ عیاں ہو جانا. تو جب یہ بات جب ایک مکان سے دوسرے مکان پہ آیت کو لے کر آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے روح قدوس نازل ہوتی ہے, یعنی اس کی جو پیورٹی ہے وہ انسانوں پر واضح ہو جاتی ہے, عیاں ہو جاتی ہے, اور ان کو اس کا مفہوم مل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی صاحب؟ چلیے اب دیکھیے آیت نمبر 16 نمبر 102. ہاں یہ آ گئے نا, ہولی اسپرٹ کی بات آ گئی. اب دیکھیے 26:192 لیجئے. ہاں سر. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. وَإِنَّهُ لَفِي ذِكْرٍ. اب اردو میں پڑھیے. قرآن نہیں, اور بے شک یہ خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے, اس کو امانت دار فرشتے لے کر اترا ہے, امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے,
تمہارے دل پر تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو صاف عربی زبان میں اور اس کا ذکر اگلے لوگوں کی کتابوں میں ہے اور کیا ان کے لیے نشانی نہیں ہے؟ بس ٹھیک ہے. جی یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ رب العالمین کی طرف سے اور یہ روح القدس اس کو لے کر آ رہی ہے. روح القدس ہی روح الامین لے کر آ رہی ہے تیرے قلب پہ. رسول کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ محمد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آپ کے قلب کے اوپر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے. ہاں, اب آپ کا کام کیا ہے اور یہ کتاب کا نیچر کیا ہے بتایا جا رہا. یہ کائے میں نازل ہو رہی؟ عربی میں. کون سی عربی؟ عربی مبین, یعنی مبین کہیں گے واضح کرنے والی, واضح عربی میں, کلیئر عربی, جو وضاحت کرے, جو وضاحت کرنے والی عربی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آگے جو بات آئے گی. ہاں, یعنی قرآن رسول پہ نازل ہوا رب العالمین کی طرف سے, جو بالکل پیور ہے, روح الامین ہے, جس کے اندر کوئی ٹرسٹ وردینس ہے, جس کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. وہ اس لیے نازل ہو رہا ہے تاکہ رسول لوگوں کو سمجھائے, ان کے اوپر عیاں کرے, ان کو بیان کرے, ان کو اس کی وارننگ دے. اور یہ جو اس کا ایڈیم ہے جس کے اندر نازل ہو رہی ہے وہ عربی مبین ہے, یعنی ایزی, وضاحت کرنے والا. عربی کے ایک معنی ہوں گے ایزی اور ایک میننگ ہوں گے لینگویج. تو یہاں لینگویج لے لیجیے یا ایزی لے لیجیے, خود بھی لے لیجیے. وضاحت کرنے والی عربی کے اندر اس کو نازل کیا. ٹھیک, یہاں تک ہی رک جاتے ہیں ہم لوگ. اب نکالیے حاجی صاحب آیت نمبر, سورہ نمبر 41, آیت نمبر 44. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَةٌ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَلِلَّذِينَ. اب اردو میں پڑھیے. اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئی. کیا عجمی کتاب اور عربی لوگ, کہو کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے. بالکل, رک جائیے. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو عربی مبین کے اندر نازل فرمایا. پھر 41 کے اندر, سورہ حمیم سجدہ ہے 41, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو نان عربی لینگویج میں اتارتے تو یہ لوگ کہتے کہ یہ کلیئر عربی میں کیوں نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ارے کیا لگا کے رکھے اکبر الدین صاحب, کیا حبیب محمد صاحب, یہ کیا لگا کے رکھے آپ, کیا عجمی اور کیا عربی, ہٹاؤ بازو دونوں کو. کوئی عجمی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی عربی کی, کوئی لینگویج کی بات نہیں ہے, یہ دوسری بات ہو رہی ہے. یہ کیا عجمی اور کیا عربی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, یہاں پر یہ بتایا گیا کہ عجمی اور عربی کا ایک فرق ختم ہو جاتا ہے. یہاں جو بات ہے اس کے اندر, اس آیت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ عجمی اور عربی ختم ہو جاتا ہے. کب ختم ہوتا ہے؟ جب انسان کو آیت کی روح مل جائے, جب اس کو روح مل گئی, جب پرنسپل ٹرانسمٹ ہو گیا. سائنس کی دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ جب پرنسپل ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے تو وہ کس لینگویج میں سے آیا پھر امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے اس کی. وہ ایز اٹ از رہے گا, چاہے آپ فرینچ میں بولیے, چاہے جرمنی میں بولیے, چاہے اردو میں بولیے. جب قرآن واضح ہو جاتا ہے کسی کے قلب کے اوپر, جب نازل ہو جاتا ہے, اس کو عیاں ہو جاتا ہے, تو پھر نہ وہ عجمی رہتا ہے نہ عربی رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چاہے پھر وہ عربی میں بولا جائے یا پھر اس میں بولا جائے, کوئی ڈفرینس نہیں پڑتا. میننگ ایگزیکٹلی وہی نکل کر باہر آئے گا اس کے اندر. آپ یہ بات سمجھیں, یہ بات اس آیت کے اندر کہی گئی. اب دیکھیے 26:198. اچھا, ایک بات اور میں وضاحت کر دوں کہ اس آیت کے اندر جب یہ کہا گیا ہے کہ کیا عجمی اور کیا عربی, جب اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگوں کے لیے شفا اور ہدایت ہوتی ہے, یعنی ان کا کیور ہوتی ہے. تو یہ عجمی اور عربی کیا ہے یہ پہلے تھوڑا سمجھ لیں ہم لوگ.
عربی سے مراد وہ لینگویج ہے جو ڈیوائنٹی اپنے اندر ہولڈ کری ہوئی ہے، ڈیوائن ایکسپریشن، ڈیوائن لینگویج. تو لیٹ اس ازیوم کہ جو قرآن کی جو عربی ہے وہ ڈیوائن عربی ہے، وہ ڈیوائن عربی. اس کی روح کس میں ٹرانسمٹ ہوگی؟ عربی میں نہیں، وہ اجمی لینگویج میں ٹرانسمٹ ہوگی. آپ ابھی میری بات عربی میں نہیں سن رہے ہیں، آپ اردو میں سن رہے ہیں، اس کو سمجھ بھی اردو میں رہے ہیں. اس بات کی اگر روح آپ کو مل رہی ہے تو بھی اجمی زبان میں مل رہی ہے آپ کو. تو جب اس کی کریکٹ اسپرٹ آپ کو مل جاتی ہے تو پھر اجمی اور عربی کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اندر سے حاصل ہو گیا، ختم ہو گیا فرق وہاں سے بھی. پھر اس کے بعد چاہے اس کو اردو میں بیان کرو چاہے عربی میں بیان کرو، مفہوم وہی کا وہی نکل کر باہر آئے. ورنہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عرب ورلڈ کے اندر رہتے ہیں، جو عربی بولتے ہیں، خدا کیا اس عربی کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، اس عربی کی بات نہیں کر رہا ہے. وہ بھی قرآن نہیں سمجھے ہوئے، حالانکہ عربی بولتے ہیں وہ لوگ. ہم اجمی ہیں، ہم عربی نہیں آتی ہے، ہم بھی نہیں سمجھے ہوئے، تو دونوں کا حال وہی ہے. تو خدا بولتا وہ نہیں، یہ اس کا جو روح القدوس ہے، روح الامین ہے، جو جبرائیل ہے، جب تمہارے قلب کے اوپر عیاں کر دیتا ہے بات کو، تو جب اس کا ایسنس اور سینس مل جاتا ہے، روح قرآن جب تم کو مل جاتی ہے تو لینگویج بیریئر سے باہر نکل جاتی ہے. آگے جائیے. قرآن عربی میں آئی تو عربوں کی سمجھ میں ہے کہ یہ ڈاٹ تھا. یس، بس صحیح بولے آپ. اب دیکھیے آگے کی آیت وضاحت کرے گی کہ لینگویج عربی میں ہونے کے باوجود عربوں کو کیوں نہیں سمجھ میں. اور انبیاء اکرام جو دعا کر رہے ہیں کہ میری زبان کی گراہ کھول دے، یہ کون سی دعا ہے؟ آپ کہتے ہیں موسیٰ حق لیتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہاں آپ بتائیے، اللہ موسیٰ کو کلیم اللہ کہہ رہا ہے اور آپ حقلا کہتے ہیں. اچھی ضد ہے آپ لوگوں کی خدا کی اینٹی کرنے کی. موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے خدا، آپ بولتے حقلا تھا. سوچیے. اب دیکھیے آپ 26:198 کے اندر اور کھل کے وضاحت آ جائے گی. جی وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر اتارتے، ہاں، پھر وہ ان کو پڑھ کر سناتا، ہاں، تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے. ہاں، اور اسی طرح ہم نے ایمان نہ لانے والوں کو مجرموں کے دلوں میں ڈال رکھا. ہاں، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک سخت عذاب نہ دیکھ لیں، ہاں. بس وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور اس کو خبر بھی نہ ہو. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ایک آرگومنٹ کر رہا ہے، صاحب ہم تو ہندوستانی ہیں، ہندی میں ہونی تھی چاہیے، قرآن تو اچھا تھا. تو عرب بول رہا ہے کہ بھائی وہ فلانی عربی میں ہوتی تو اچھا تھا. تو اللہ بول رہا ہے چاہے میں اس کو کتنی بھی اجمی زبان میں اتار دیتا تھا، جو اس کی اسپرٹ نہیں جاننے والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ایمان مر گئے تو لانے والے نہیں تھے. اور یہ جب تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک کا کہ اس کی جو کانسیکوینسز ہے عذاب کے وہ نہیں بھگت لیں گے، جب تک کا ان کے ساتھ میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب دیکھیے 1337 یہ آیت ہے پاورفل. اب جو آ رہی ہے سورہ رات کی جو آیت ہے، اس میں سے مجھے ایک بڑی عجیب و غریب چیز ملی جس کے اندر میں سمجھ سکا کہ کلام کا حفاظت کرنے کا جو طریقہ خدا نے لیا ہے وہ کیا ہے. پڑھی آیت. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. رک جائیے. پہلے کیا کہا؟ عربی مبین. یہاں عربی مبین نہیں ہے، یا لفظ مبین ہے نہیں، حکم کا لفظ ہے. حکم عربیہ. یعنی حکم کیا ہے؟ یعنی چاہے کسی بھی زبان میں سینس اس کا ڈرا کیا جائے، چاہے کتنی بھی ہم لوگ آرگومنٹ کریں گے سمجھنے کے لیے، لیکن ورڈ کے پاور کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس حکم کے تحت میں. یعنی جو جوڈیشل اتھارٹی ہوگی ورڈ کی، وہ عربی ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ ہوگی. حکم، جوڈیشل اتھارٹی کہ ورڈ کو کیا ٹریٹ کیا جائے، تو عربی کا ورڈ بیس بنے گا، اس کے بعد میں استدلال چلیں گے. کوئی دوسرا بیس نہیں چل سکتا اس کے اندر. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی جتنی بھی روٹ ڈرا کرنے کی ہے وہ عربی ٹیسٹ کے اوریجنل میں سے ڈرا کرنی پڑے گی. اور ایک مرتبہ جب اس کی روح آپ کو مل جاتی ہے تو کیا عربی اور کیا عجمی، میٹر کلیئر ہو گیا. لیکن جب تک ہم نہیں سمجھے ہوئے ہیں، جب تک ورڈ کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جب تک آپ ورڈ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اتھارٹی ورڈ کی، حکم جو ورڈ کا ہوگا وہ عربی کے اندر ہوگا. یعنی وہ لینگویج جس کے اندر کتاب نازل ہوئی ہے، اسی ورڈ کو لے کر آگے کی بات چلائی جائے گی. آپ بات سمجھ گئے صاحب؟ چلیے صاحب
1997. جی وکم اہلکنا قبلہم من قبل هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. 1997. ہاں اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. ٹھیک. کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو ٹھیک. یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ ٹھیک. نہیں یہ کون سی پڑھ رہا ہے؟ 1997. نہیں یہ ہے دیکھیے انڈیڈ وی ہیو میڈ اٹ سمپل ان یور لینگویج. بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں ہاں. اس لیے آسان کر دیا. یس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا. جی اب کیا ہوا؟ عربی has lost its all value. عجمی لینگویج has all its lost value. قرآن ایزی ہو رہی ہے آپ کی مدر ٹنگ کے اندر. کب ایزی ہو رہی؟ رائٹ ناؤ اٹ از ناٹ ایزی. یہ ایزی وہ جب ہی ہو رہی ہے جب کہ آپ کو اس کی روح مل گئی، جب کہ اس کا آپ کو سینس اور ایسنس مل گیا، جب جا کر قرآن ایزی ہو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ہم نے اس کو ایزی کیا تمہاری زبان میں. ہاں چلیے صاحب 14:4 14:4 14 ابراہیم ہے. پڑھیے. We did not send any epistle except with the language of his people. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لنبين لهم. اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا. ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بیان کر دے. تاکہ وہ ان کو بیان کرے. یعنی اللہ کا میسج جب بھی آئے گا وہ ایک ڈیوائن ریڈ ہوگی، یعنی اس کے جو ورڈنگ ہوگی وہ ڈیوائن شکل میں ہوگی. لیکن جب اس کی روح مل جاتی ہے، نبی کو پوری روح ملی ہوئی رہتی ہے، وہ جب اس کو ایکسپلین کرتا ہے لوگوں کو تو وہ ان کی لینگویج میں ایکسپلین کرتا ہے. وہ ان کی لینگویج میں ایکسپلین کرتا ہے. لینگویج سے مراد یہ عربی، ہندی، تیلگو، اردو نہیں ہے. وہ جو زبان وہ سمجھ رہے ہیں ہاں اس کی زبان کے اندر ان کو وہ سمجھاتا ہے. اور سمجھاتا کہاں سے؟ جو ڈیوائن اوپر سے نازل ہوا ہے وہ ٹیسٹ اپنی جگہ پہ بالکل محفوظ ہے، جس کو لوح محفوظ کہہ کے پکارتا ہے خدا کے. اس کی ٹیسٹ کی جو پرزرویشن ہے اس کے اندر ہی وہ حکم بنے گا، وہی اس کی اتھارٹی ہوگی. اس کو لے کر نبی سمجھتا ہے اور پھر وہ اس کو بیان کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے، وہ اس کو پھر نازل کرتا ہے لوگوں کے قلب کے اوپر. نازل سے مراد عیاں کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چلیے صاحب اب لیجیے حاج صاحب سورہ طٰہٰ 25-30. قال رب اشرح لي صدري. ہاں یہ بڑی قیمتی آیت ہے. امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کہہ رہے ہیں. موسیٰ. اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ کو ایک ہی آیت کا حکم دیا گیا تھا. گو ٹو فیروز اینڈ گیو دس میسج. فیروز کے پاس جانے کا حکم تھا موسیٰ کو. وہاں خدا کے سامنے یہ دعا کرنی پڑ رہی ہے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے. تو جس فیملی میں وہ رہے اور فرعون نے ان کو پالا ہے، بچپن ان کا وہیں گزرا ہے، ہاں ایجپشین لینگویج وہ اچھی طریقے سے واقف تھے. تو یہ کون سی زبان کی گرہ تھی جو موسیٰ کی انیبلٹی تھی جس کے لیے خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کھول؟ یہ زبان کی گرہ یہ ہے کہ جب اس کی روح آپ کو ملتی ہے نا، جب روح اس کی آپ کو مل جاتی ہے تو جب لوگوں میں یہ روح کو ڈالنا پڑتا ہے. نبی آگے کیا کرتے ہیں رسول؟ وہ روح کو پھر لوگوں میں ڈالتے ہیں، وہ پھر واپس وہی کرتے ہیں ان کے اندر. تو جب یہ واپس لوگوں کے اندر وہ اوریجنل اسپرٹ کو جب ان کی لینگویج میں سمجھانا ہوتا ہے وہ ہائیسٹ ڈیفیکلٹ فارم آف ایکسپلینیشن ہوتا ہے. جیسے ایک اسپیکر اگر بول رہا ہے، آپ کو سن رہے ہیں تو آپ کو تو سادہ سیدھا لگ رہا ہے. میں ایک بات بولتا ہوں، آپ کرسی بدلیے، آپ ادھر آ جائیے، ابھی جتنا بیان کیا اتنا بیان کر کے بتائیے. چلیے آپ کیا بولیں گے؟ ہمیں بھائی ڈیفیکلٹی ہے.
यानी वो फिर वापस वो मफहूम देने के अंदर मैं इतना शायद नहीं जा सकूँ। तो यही अल्लाह के कलाम के साथ में होता है, यही नबी की सबसे बड़ी टास्क होती है कि वो अल्लाह से दुआ करनी पड़ती है उसको कि मुझे तू मेरी ज़बान की गरा खोल, ताकि मैं जो कहूँ तेरी बात की जो रूह मुझे मिली है वो लोगों तक का मैं पहुँचाने में कामयाब हूँ। बिल्कुल जिस चीज़ में समझ। चलिए साहब, अब देखिए 2683 जी। रब हब्ली हुक्म व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन। ऐ मेरे रब, मुझको हिकमत अता फरमा और मुझको नेक लोगों में शामिल फरमा और मेरा बोल सच्चा रख बाद के आने वालों में। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। वो कह रहे हैं खुदाया तू मुझे हुक्म कर, हुक्म में से सिखा, यानी ये जो तेरे ओरिजिनल टेस्ट है इसके अंदर से तू मुझे लर्निंग दे और मेरे लिए यानी मैं यूनाइटेड रहूँ। आगे क्या है? हाँ, और मेरा बोल सच्चा रख। हाँ, मेरा बोल सच्चा रख। मैं जब वापस तेरी इस बात को लोगों को बताऊं तो मैं उसके अंदर कहीं कोई अपनी तरफ से ऐड अप ना कर दूं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूं उसके अंदर, और मेरा शुमार जो है सालेहीन लोगों के अंदर से फरमा। तो ये थे टोटल आयत जिसके ऊपर लेते हुए ये इस्तेदलाल हुआ है। तो भाई बताइए आप लोगों को कैसी लगी बात, ठीक लगी या नहीं लगी बात? इसके अंदर कुछ दम नहीं लगा बात में? रूह का पूरा मैटर जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ, पर एक चीज़ समझ में नहीं है जी। तकरीबन हम लास्ट ईयर जो गुजरा हुआ, अभी जो रमज़ान गुजरा उससे पहले का रमज़ान, जी 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 अब्दुल्ला साहब के